السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اسے دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو صرف اسی وجہ سے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہدایت کے راستے بھی اور گمراہی کے راستے بھی واضح کر دیے، یعنی ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ ہم میں سے کون ہدایت کو اپناتا ہے اور کون گمراہی کو۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آج سے آنے والے کل کو بہتر بنائیں، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت انسان کے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہے گا، قرآن پاک میں ہے، انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ ہے افسوس میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے جو بھی چھوٹا یا کوئی بڑا عمل کیا ہے اس اعمال نامے نے اپنے اندر شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر پچھتائے گا، افسوس کرے گا، تو اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس، اس وقت کی ندامت انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے مالک کے روبرو پیش ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے روز کے اعمال کو دیکھنا چاہیے اور یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے آج تمام نمازیں ادا کی ہیں، کیا آج ہم نے قرآن پاک میں سے کچھ حصے کی تلاوت کی ہے، کیا ہم میں جو بھی کوئی بری عادتیں ہیں ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کی، اور کیا ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھے، کیونکہ جو انسان صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اور کیا یہ کہ ہم نے اپنے گناہوں سے استغفار کی ہے، کیونکہ استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام رنج و غم دور کر دیتے ہیں اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت استغفار کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی
اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں آنے والے کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ہمیں ہر وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اس اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔